الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، اور جس طرح ہر عضو کا ایک کام مخصوص ہے، آنکھ کا اپنا ایک کام ہے کہ دیکھنا، زبان کا اپنا ایک کام ہے بولنا، کانوں کا اپنا ایک کام ہے سننا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دل عطا فرمایا ہے، اور اس دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، مقصد ہی اس کے بنانے کا محبت کرنا ہے۔ لہٰذا انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کا دل کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اسے سمجھا تو کسی پر تو مرے گا۔ اس دل کا کام ہی محبت کرنا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ بندہ اس دل کو اللہ کی محبت میں لگاتا ہے، اگر اللہ کی محبت میں نہیں لگائے گا، مخلوق کی محبت میں دل خود بخود لگ جائے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی اور سے، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جیسے دنیا کے اندر ایک کمرہ ہو، اس میں انسان چاہے تو روشنی کا انتظام کر لے، روشنی ہو جائے گی، اور اگر روشنی کا انتظام نہ کرے تو اندھیرا خود بخود کمرے کے اندر آ جائے گا۔ اس اندھیرے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بعین ہی اسی طریقے سے جو انسان اپنے دل میں محبت، اپنے دل پر محنت کرتا ہے، اللہ کی محبت اس دل کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر دل پہ محنت نہ کرے تو اس دل میں مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتیں خود بخود آ جایا کرتی ہیں۔ مخلوق کی محبت لانے کے لیے دل کو کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی جگہ پر انسان کو فصل لگانی ہو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑے گا، بیج لگانا پڑے گا، مٹی برابر کرنی ہوگی، پانی دینا پڑے گا، کھاد کا انتظام کرنا پڑے گا، موسم کی گرمی اور سردی کا خیال کرنا پڑے گا۔ یہ سارے کام انسان کو کرنے پڑیں گے فصل کو اگانے کے لیے۔ لیکن اگر جو خوبرو گھاس ہوتی ہے، خود بخود اگ جانے والی جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی قسم کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اگ جاتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کا دل ہے، اللہ رب العزت نے یہ دل انسان کو عطا فرمایا، اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو داخل کرنے کا مطالبہ بیان کر دیا کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، ایمان والے کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ محبت ہوتی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ ایمان والا اللہ سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا انسان سے مطالبہ ہے دنیا میں آنے کے بعد کہ تم نے اپنے دل کے اندر میری محبت کو نہ صرف یہ کہ داخل کرنا ہے، بلکہ اس دل کے اندر میری محبت ایسی آ جائے کہ وہ محبت دل پہ چھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سے اللہ رب العزت کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو ایک چیز تو ہے زبان سے اقرار کرنا، عقل کے اعتبار سے تسلیم کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا صرف عقل سے تسلیم کر لینا
تمہارا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ یہ تو منافقین نے بھی کہا تھا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ ان کو کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لے کے آئے، تم نے تو اسلام کا فقط زبان سے اظہار کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کر دینا صرف کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار ہو اور اس کی تصدیق دل کے ذریعے سے ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہوگا، دل سے تصدیق ہوگی۔ یہ دل سے تصدیق کیسے ہوگی؟ دل سے تصدیق اس طریقے سے ہوگی کہ انسان اپنے دل سے دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کو نکال دے، ہر چیز کی محبت دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ یہ ہے ایمان حقیقی، یہ ہے حقیقی معنی میں ایمان۔ اگر دل کے اندر ابھی بھی کسی کی محبت رچی بسی ہے، کسی کی محبت کا ذرہ بھی دل کے اندر ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے دل کے اندر، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل سے اللہ سے محبت کرے، ایک دل سے کسی اور سے محبت کرے، نہیں، دل ایک ہی ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے یہ دل، اللہ کے سوا کسی کی محبت کو اس دل کے اندر نہیں آنا۔ یہ اللہ رب العزت کا بندے سے مطالبہ ہے۔ جب تم مجھ سے محبت کرنے کے لیے کلمہ پڑھ چکے ہو تو تم یہ دعویٰ کر چکے ہو کہ اے اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، آپ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، آپ کے سوا دوستی کے لائق کوئی نہیں، آپ کے سوا محبت کے لائق کوئی نہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان جس کسی سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن اس چیز سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو کوئی بندہ اللہ سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا نا، عشق را مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم ذات۔ اے انسان، اے دوست، اگر تجھے محبت کرنی ہی ہے تو یہ دنیا والوں سے کیا محبت کرتا ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ اگر محبت کرنی ہی ہے تو اس ذات سے محبت کر جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، جس کو کبھی فنا نہیں ہونا، اس ذات سے محبت کرے انسان۔ لہٰذا انسان کے لیے اللہ رب العزت کا مطالبہ محبت کرنے کا ہے، اور صرف محبت نہیں ہے، شدت کے ساتھ محبت ہے، ٹوٹ کر پیار کرنا ہے۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں، محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار اس میں جدت نہیں ہے۔ محبت کرنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت کی دربار میں آنا پڑے گا، اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر پیار کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت کی خاطر اپنے دل کو خالی کرنا پڑے گا۔ جب یہ دل اللہ رب العزت کی یاد کے لیے خالی ہو جائے گا، اس دل سے تمام کی تمام مخلوقی، نفسانی، شہوانی محبتیں ختم ہو جائیں گی، اب اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کے بہت قریبی خلفاء میں سے تھے، اجل خلفاء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک شعر ارشاد فرمایا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب سنا تو فرمایا کہ خواجہ صاحب، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو ایک شعر کے بدلے 1,00,000 روپے انعام دیتا۔ اتنی شاندار بات آپ نے کہی۔ وہ فرماتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ، آپ کی خاطر میں نے دنیا کی ہر چیز کو دل سے نکال دیا ہے، اے اللہ اب تو آپ کی ذات آ جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، تو ایک مرتبہ یہ محبت دل میں آ جائے
اب اس کے اوپر جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، جیسے بھی دنیا کے مسائل آ جائیں، اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ یہ محبت دل کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ ایک عام سا سوال ہے، بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت میرے دل کے اندر چھا جائے؟ یہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا کام کرنے سے یہ عمل ہوگا؟ چنانچہ علماء نے 10 ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو کوئی شخص بھی ان 10 باتوں پر عمل کرے گا، اللہ کی محبت نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں آ جائے گی، بلکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں چھا جائے گی۔ لہٰذا ان مجالس کے اندر ان 10 محبتوں کے اسباب کو ذکر کیا جائے گا۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو سبب جس مجلس کے اندر سنیں، 1 سنیں، 2 سنیں، 5 سنیں، دل میں نیت کر لیں کہ جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ علماء نے لکھا اسباب الحالبۃ للمحبت، محبت کے اللہ رب العزت کے ہاں 10 اسباب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمائی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی چیز کو یاد کیا جاتا ہے، ذات کا ذکر اس چیز کی محبت کو دل میں بٹھا دیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 بچے اگر کسی جگہ موجود ہوں اور ان کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ کر دیا جائے، اب چاہے سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بچے آئس کریم کے پیچھے ضد کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں تو آئس کریم کھانی ہے۔ تذکرہ کرنے کی دیر ہے۔ تھوڑی دیر کسی بھی چیز کا ذکر کر دیا جائے، 2 بندے کہیں پہ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو ہو جائے، میں نے تو فلاں دن بڑا زبردست کھانا کھایا تھا، بڑی زبردست بہترین کڑھائی کھائی تھی، بریانی کھائی تھی۔ اب وہ اس کی جیسے جیسے کوالٹی بیان کرتا ہے، دوسرے بندے کے دل میں ویسے ویسے پانی بھر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار بس میں یہاں سے اٹھوں اور کسی طریقے سے جا کے یہی کھانا کھا کے آ جاؤں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے جس چیز کو، اس کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ علماء نے لکھا دوام ذکرہ علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، کہ انسان ہر وقت پر اللہ کو یاد کرے، زبان کے ذریعے سے بھی، دل کے ذریعے سے بھی، اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی، اپنے حالات کے ذریعے سے بھی۔ زبان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا یعنی اللہ کے کلام کو پڑھنا، نماز کا پڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا، یہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دل سے اللہ کو یاد کرنا ذکر قلبی یعنی مراقبے کے ذریعے سے، وقوف قلبی کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، اور اعمال کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، نیک اعمال کرتا جائے اللہ کی یاد آتی جائے گی۔ احوال کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، انسان اپنا حال حلیہ، اپنے حالات ہی ایسا بنا دے اس کو دیکھ کر دوسرے بندے کو اللہ یاد آ جائے۔ ہمارے بڑوں کا تو حال ہی یہی تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا تھا، واقعی دیکھ کر ان کا حال حلیہ بتا دیتا کہ یہ نیکوکار لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ لہٰذا انسان اللہ کو یاد کرے اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے احوال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کی 2 قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک کو کہا ذکر کثیر، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ ایمان والا اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ تو ذکر کثیر یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی، اور دوسری بات فرمائی ذکر قلیل، تھوڑا یاد کرنا، یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو منافقین کی نشانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ منافق اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، بلکہ فرمایا یاد تو کرتا ہے مگر تھوڑا یاد کرتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے۔
مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ڈٹ کر یاد کرتا ہے، خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اللہ کو کتنی دیر بیٹھ کے یاد کرتے ہیں؟ ہم اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس چند منٹ نہیں تو پھر ہمارے دل میں اللہ کی کیسی محبت ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ مجنوں یہ بات کہے کہ میں لیلا سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے تو لیلا کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا مجنوں کو کہ وہ صحرا کے دریا کے کنارے بیٹھا ہے، اور جو ریت ہے سمندر کی، دریا کی جو ساتھ جو ریت تھی، اس ریت کے اوپر اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہا ہے۔ تو وہ قریب گیا اور اس نے جا کے مجنوں سے پوچھا، مجنوں کیا کر رہے ہو؟ یہ کس کے نام پہ یہ اس طرح سے خط لکھ رہے ہو؟ مجنوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی میرے پاس اتنی فرصت کہاں کہ میں کسی کو بیٹھ کے خط لکھوں، مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کسی کو بیٹھ کے خط لکھوں۔ اچھا پھر کر کیا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تو فقط ریت پر لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، خاطر خود را تسلی می کنند، میں تو اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں لیلا کا نام لکھ لکھ کر۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اے بندے، اے دوست، کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ ایک طرف تو مجنوں کو لیلا کو یاد کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے فرصت نہیں ملتی، اس کو لیلا کی یاد سے کوئی اور کام کرنے کی فرصت نہیں مل رہی، اور ہمیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی فرصت نہیں مل رہی۔ کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ انسان چند منٹ نہ نکال سکے دن میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، کچھ دیر اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہ بیٹھ سکے؟ اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے کچھ دیر بھی نہیں بیٹھ سکتا تو وہ حقیقتاً دوسرے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو ایمان والے سے تو اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ استعمال کرو، اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور اللہ رب العزت یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری زراعت، یہ سب کی سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے بارے میں آ جائے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنا یہ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ تمام کی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جائیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اول تو مراقبے کے لیے، ذکر کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ اور اگر نکال بھی لیتے ہیں تو پوچھو کتنی دیر مراقبہ کیا؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ۔ ہم اگر غور کریں یہ 5 منٹ، 60 منٹ، 10 منٹ، ایک مونٹیسری کا بچہ بھی اگر روزانہ پڑھنے لگے تو 10 منٹ پڑھنے سے مونٹیسری کا بچہ مونٹیسری میں پاس نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو اللہ سے اللہ کو حاصل کرنا ہو وہ 10 منٹ روزانہ اللہ کے لیے نکال رہا ہو، اور پھر فیصلہ کرے، پھر یہ سوچے کہ میں اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر لوں گا؟ یہ خیال استو محال استو جنو، یہ تو مجنوں والی بات ہے، یہ تو جنوں والی بات ہے، پاگل پنے کی بات ہے کہ انسان اس کے ساتھ سوچے کہ میں اللہ رب العزت کو یاد کر سکوں گا۔ آپ غور کریں، ہمارے حضرت اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر اگر یہ بات کہے کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے اور اس کے لیے آپ کو 7 دن تک اینٹی بائیوٹک کھانی ہے، 1000 mg کی ایک گولی ہے، اور یہ ایک گولی ایک دن میں آپ نے کھانی ہے، 7 دن مستقل آپ نے اس طرح سے کھانی ہے۔ اب بندہ یہ سوچ لے کہ یار
میں تو 1000 mg نہیں کھا سکتا، میں ایک کام کرتا ہوں 500 ملی گرام کی گولیاں 14 دن تک کھا لیتا ہوں۔ تو آپ بتائیں اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر سے بھی پوچھ لے، تحقیق کر لے، ریسرچ کر لے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ نہیں، آپ 14 دن 500 ملی گرام کھاتے جائیں، آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ 14 دن تو دور کی بات، 28 دن بھی کھاتے رہیں تب بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلوبہ ایام میں مطلوبہ مقدار باڈی کے اندر پہنچنی تھی، جسم کے اندر پہنچنی تھی، وہ پہنچ نہیں سکی۔ جب وہ پہنچ نہیں سکی تو پھر اس کی وجہ سے یہ کوتاہی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت کی یاد کا بھی بعین ہی یہی معاملہ ہے۔ اور پھر بعض تو ایسے بھی کورسز ہوتے ہیں دنیا کے اندر بیماریوں کے، کہ جس کے اندر لگاتار پے در پہ علاج کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کو ہیپیٹائٹس کا مرض ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ جی آپ کو 72 دن تک روزانہ ایک انجیکشن لگے گا، شاید غالباً 72 دن تھے یا 60 دن تھے، بہرحال اتنے دن تک آپ کو روزانہ ایک انجیکشن لگے گا۔ اب وہ انجیکشن لگواتے گئے، غالباً 60 دن تھے تو 55 دن یا 57 دن ہو گئے تھے، ایک دن کا ناغہ ہو گیا۔ اب جب ناغہ ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے کہ جی فلاں مجبوری تھی، کسی کا قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، نہیں آ سکا میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اب دوبارہ سے شروع ہوں گے، 60 انجیکشن دوبارہ سے لگیں گے۔ بھائی کیوں؟ یہ جو درمیان میں وقفہ آ گیا نا، اس وقفے نے پچھلی ساری کی ساری ڈوزج کو تباہ کر دیا، بیکار کر دیا۔ اب دوبارہ سے آپ کو ڈوز شروع کرنی ہوگی، اس لیے کہ وہ مطلوبہ مقدار مطلوبہ ایام میں جسم میں پہنچنی ہے، وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ اللہ کی یاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو یاد کرتا جائے، ایک دن یاد کرے، پھر 2 دن چھوڑ دے، پھر ایک دن یاد کر لے، پھر 2 دن چھوڑ دے، پھر 3 دن یاد کیا، پھر 2 دن چھوڑ دے، اور اس کے بعد یہ سوچے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، کثرت سے یاد کرنا ہے، ڈٹ کر یاد کرنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اس مراقبے کے کرنے کو، اللہ کی یاد کو، اپنے کھانے پینے سے زیادہ اہمیت دے۔ بھئی جتنا بھی مصروف ہو، کھانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے وقت نکال ہی لیتا ہے بندہ۔ تو جیسے جسمانی غذا کے لیے وقت نکل جاتا ہے، ایسی روحانی غذا کے لیے بھی وقت نکالے، اور کوئی نہ کوئی وقت رکھے اپنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا، یہ حقیقتاً شیطان کی جانب سے ایک بہانہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو وقت نہ ملے؟ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے وقت ہے۔ انسان اگر غور کرے نا، صرف اتنے ٹائم کو کیلکولیٹ کر لے جتنا ٹائم وہ موبائل فون پہ لگاتا ہے، اسی کو دیکھ لے۔ آج کل موبائل میں ایسی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں کہ جن کو اگر اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ جی آپ نے مثال کے طور پہ واٹس ایپ کے اوپر اتنے گھنٹے لگائے، آج آپ نے یوٹیوب پہ اتنے گھنٹے لگائے، آج آپ نے فیس بک پہ اتنے گھنٹے لگائے۔ ذرا چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ کتنے گھنٹے لگاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق عام طور پہ آن ایوریج، ایک مجموعی اعتبار سے، مجموعی اگر ایک ایوریج لگایا جائے تو ایک بندہ اوسطاً اپنے موبائل کو 5 سے 6 گھنٹے دیتا ہے۔ یہ 5-6 گھنٹے ضروری نہیں ایک ساتھ ہوں، تھوڑی دیر دیکھا پھر بند کر دیا، پھر تھوڑی دیر دیکھ لیا پھر بند کر دیا، پھر دیکھ لیا پھر بند کر دیا۔ ان تمام ایام کو، ان تمام اوقات کو ملا دیا جائے تو اوسطاً ایک بندہ 5 سے 6 گھنٹے وقت کا وقت لگاتا ہے۔ اب اگر 5 سے 6 گھنٹے اس موبائل فون کو دے سکتے ہیں تو کیا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ اللہ کی یاد کو نہیں دے سکتے ہم؟ ابتدا تو کرے نا بندہ اللہ کو یاد کرنے کی، پہل تو کرے اس کی جانب، کچھ یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو صحیح کچھ وقت۔ تو اللہ رب العزت کا بندے سے مطالبہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے بڑوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ واقعی انسان سوچے تو حیران ہو جاتا ہے کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، کتنا اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ اشعار کہہ دیے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یا تو بندہ تیرا ہی تذکرہ کرے ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔
تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ ایک مرتبہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے تو صحیح، ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں وقت لگا کے تو دیکھے۔ ہمارے بڑے اللہ کو کیسے یاد کرتے تھے، ذرا چند واقعات سن لیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اپنا ایسے اگر دیکھا جائے تو کوئی عالم دین نہیں تھے، کوئی ایسے آدمی نہیں تھے کہ جو علمی اعتبار سے جس کی پہلے سے کوئی بڑی شناخت ہو، بلکہ ایک کسان قسم کے آدمی تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا۔ تو فرماتے ہیں اپنے حالات خود لکھیں کہ جب میں کھیتی باڑی کرتا تھا، ہل چلاتا تھا، تو میں ایک دن میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے اپنے دل پر اسم ذات کی 80,000 ضربے لگایا کرتا تھا، 80,000 مرتبہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ ہمارے سلسلے کے ایک اور بزرگ ہیں حضرت مولانا حسین علی واں بچھڑا والے، یہ واں بچھڑا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے بزرگ تھے۔ ہمارے حضرت نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی ہمارے حضرت کو ان کے شیخ نے حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت مولانا حسین علی واں بچھڑا رحمہ اللہ کے پاس روزانہ ان کے گھر پر، ان کی خانقاہ پر مجلس مراقبہ ہوا کرتی تھی، لوگ آتے تھے، مراقبے کی مجلس ہوتی تھی، اس میں بیٹھتے تھے، ذکر ہوا کرتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ مجلس شروع ہوتی تھی، اور اس مجلس کی کوئی اختتامی دعا نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے سب بیٹھ گئے، حضرت بھی بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد کوئی آدھے گھنٹے بعد تھک گیا، کسی کو ضرورت ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا، کوئی پون گھنٹے بعد اٹھ جاتا تھا، کوئی 1 گھنٹے بعد اٹھ جاتا تھا، کوئی 1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاتا تھا۔ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے ساتھ اٹھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا تھا کہ حضرت اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، آنکھ کھولتے تھے، سر کو اٹھاتے تھے، کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، تو حضرت اپنی تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے، اور یہ تہجد کی نماز ختم ہوتی تھی کہ فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا۔ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ نے ہمارے حضرت کو یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے ارادہ کیا، ہم کہیں سفر کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت کا گاؤں پڑ رہا تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے کچھ ملاقات کر لیتے ہیں، دعاؤں کا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے۔ فرماتے ہیں ہم نے ان کے گاؤں کی طرف گاڑی موڑ لی۔ اب گاؤں پہنچے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت نے فرمایا بھائی آئے ہو تو مراقبہ کر کے جاؤ، کچھ اللہ کو یاد کر کے جاؤ، ایسی کیسے جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں ہم نے کہا حضرت ضرور۔ اب ہم حضرت کے سب سامنے بیٹھ گئے، مراقبہ شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں ذہن میں تھا کوئی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا مراقبہ ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، مگر فرماتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب 3 گھنٹے گزرے تو اب اس کے بعد ہماری حالت بے چین ہونے لگی، کیونکہ آگے سفر تھا، ایک جگہ جانا تھا۔ تو حضرت نے ہماری بے چینی کو محسوس کیا اور محسوس کر کے دعا کرا دی، اور دعا کروانے کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی آئندہ جب آؤ نا تو ذرا مراقبے کے لیے ٹائم لے کے آیا کرو، کچھ وقت لے کے آیا کرو، ڈٹ کے اللہ کو یاد کریں، یہ کیا بات ہوئی 2-3 گھنٹے میں اٹھ کے جا رہے ہو؟ ایسے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت نے اپنا واقعہ بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ، فرمانے لگے کہ ہم جب یونیورسٹی کی زندگی تھی تو حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے، اور حضرت نے ہماری ذکر سلوک کرنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت بنا دی تھی۔ ہم ایک ہاسٹل میں رہتے تھے، 4-5 ساتھی تھے، سب کے سب حضرت سے بیعت تھے، متقی، نیک، پرہیزگار۔ اب ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ہاسٹل کے اندر رہتے تھے، کام ایک دوسرے کے ذمے بانٹے ہوئے تھے کہ بھائی فلاں نے کپڑے دھونے ہیں مثال کے طور پہ، فلاں نے جو ہے وہ کچن میں کھانا بنانا ہے، فلاں نے کمرے کی صفائی کرنی ہے، اور باقی جو پڑھائی کا وقت ہے اس وقت پہ پڑھائی کرنی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ سارے کام ہم نے آپس میں طے کیے ہوئے تھے، اور ان کاموں کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا معمول تھا کہ ہم یونیورسٹی کے دنوں میں عام دنوں کے اندر روزانہ 3 گھنٹے بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے، اور جس دن چھٹی ہو جاتی تھی تو اس دن تو ہم ہوتے تھے اور اللہ کی یاد ہوتی تھی، کچھ اور تو ہوتا ہی نہیں تھا، جتنی دیر بیٹھ سکے اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہم اگر غور کریں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ان مشائخ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا
کہ ایک یہ ہیں میری چاہت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، بتاؤ تو صحیح ان کے مقابلے میں تم نے کتنا اللہ کو یاد کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے بھلا اس دن؟ ہمارے پاس کیا اس سوال کا جواب ہوگا کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے، ہم کتنی اللہ رب العزت کی محبت کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی ایک تفسیر ہے جو حضرت نے قرآن کریم کی لکھی ہے، بیان القرآن۔ اس بیان القرآن میں ایک آیت کے ذیل میں حضرت نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ انسان سنتا ہے تو اس کو مزہ آ جاتا ہے، واقعی یہ کسی اللہ والے کے قلم سے یہ بات نکل سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے، جانور نے آ کے، پرندے نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک عورت ہے جو ملکہ ہے وہاں کی، اس کو ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے اور اس کی بادشاہت ہے۔ وہ عورت بھی اور اس کی رعایا بھی سب کی سب شرک کرنے والے ہیں، سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف جہاد کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں، اور اگر سمجھتے نہیں تو ان کے خلاف جہاد کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور اس کے اندر یہ بات کہی کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس کو جب خط ملا تو وہ سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے اپنی کیبنٹ کے لوگوں سے، جو وزراء تھے، ان سے مشورہ کیا کہ بھائی بتائیں کیا کریں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑائی کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھکا دیں اور ان سے کہیں کہ جی آ جائیں آپ یہاں پہ، ہم ان کے سامنے پیش ہو جائیں۔ دو طریقے ہیں، کیا کریں؟ تو جو وزراء تھے ساتھ والے، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آج کہا جاتا ہے نا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے بھی ایسی جملہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لڑائی کر لیں گے، دیکھ لیں گے ہم کتنے طاقتور، وہ کتنے طاقتور۔ مگر ملکہ بلقیس نے اس معاملے کی نزاکت کو سمجھا اور اس نے آگے سے ایک جملہ کہا جو قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اس نے آگے سے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ جب بادشاہ کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں پر وہ فساد مچا دیا کرتے ہیں۔ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں کے معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے اپنا تخت و تاج ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے، ایک اشارہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ملوک۔ ملوک بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں بادشاہ سے مراد مالک الملک اللہ رب العزت کو لے لیا جائے، اور یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا قریہ، قریہ سے مراد بستی ہے، یہاں مراد اگر دل کی بستی لے لیا جائے تو آیت کا ترجمہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اب آیت کا ترجمہ ہوگا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، مالک الملک اللہ رب العزت کا نام جب دل کی بستی کے اندر آتا ہے، افسدوها، فساد مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، دنیا جو دل کے اندر معزز بن کے بیٹھی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے باہر نکال دیا کرتا ہے۔ تو بندے کے کرنے کا کام تو اتنا ہی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا جائے، اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے اللہ کو کہ اللہ کی یاد کے اندر فنا ہو جائے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اب تو رہے بستا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی اس طریقے سے ٹوٹ کر اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، 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 اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما. اے کریم آقا، ہمیں آپ سے اے اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں اے اللہ ہمارے دلوں میں داخل فرما. اللہ اپنی سچی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما. اے کریم آقا، ہمیں آپ سے اے اللہ ٹوٹ کر پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ سچی محبت عطا فرما جو محبت آپ ہمارے دلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اسی طریقے سے اپنے آپ سے اے اللہ آپ اپنے آپ سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. میرے مالک، ہم کوتاہی کرتے ہیں، آپ کو یاد نہیں کر پاتے. اللہ ہماری اس غفلت کو دور فرما. اللہ ہم یہ کب تک غفلت بری زندگی گزارتے پھریں گے؟ اللہ اب ہماری غفلتوں کو ختم کر دیجئے. اللہ ہمارے لیے ذکر کے اوپر دوام اے اللہ آسان فرما دیجئے. اے اللہ ذکر کے اوپر دوام عطا فرما دیجئے. اللہ کثرت سے اے اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک کثرت سے اپنے اے اللہ اپنی یاد ہمیں عطا فرما. میرے مالک اپنی یاد کو ہمارے لیے آسان فرما. اللہ آسان فرما. اللہ آپ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں. میرے مولا، آپ کے ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں. اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ آپ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا نہ فرمائیں. میرے مالک اس محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں خوب اپنی یاد عطا فرما. اللہ خوب ڈٹ کر یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس طرح آپ نے ہمارے بڑوں کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہم بھی تو انہی کے نام لیوا ہیں. اللہ اپنے آپ کو انہی کی محبت کے ساتھ اے اللہ وابستہ رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ اپنی نسبت کا تعلق رکھتے ہیں، اے اللہ اظہار کرتے ہیں. میرے مالک اے اللہ ہمارے لیے بھی اے اللہ اسی طریقے سے اپنی یاد کو حاصل کرنا آسان فرما. اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کریم آقا رحمتوں کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما. اے کریم آقا، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اللہ شدید علیل ہیں. اے کریم آقا اپنی رحمت سے انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما. اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ آگے پیچھے سے ان کی حفاظت فرما، دائیں بائیں سے ان کی حفاظت فرما، اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما. اے کریم آقا اپنی حفاظت کا حصار انہیں عطا فرما. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کے فیض کو پورے عالم کے کونے کونے میں پھیلا دیجئے. اللہ ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی عمر نو عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. مزمل صاحب، جہاں زیب صاحب کے والد صاحب علیل ہیں، اللہ انہیں بھی اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جو لوگ اے اللہ بے گناہ جیلوں کے اندر قید ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ انہیں خلاصی نصیب فرما. اللہ عافیت کے ساتھ خلاصی نصیب فرما. عافیت کے ساتھ خلاصی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، اللہ جو لوگ بھی ان میں سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت فرما دی اللہ قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے کریم آقا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. جو لوگ اس ملک کے اسلام
اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔